إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، یہ سورۃ الفجر ہے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں فجر کی قسم کھائی. والفجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے جفت اور طاق کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلے. ان قسموں کو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے الم تر کیف فعل ربک بعاد. کیا آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ، تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو ارم والے، جو ارم میں رہنے والے، عماد والے، لمبی لمبی عمارتوں کو بنانے والے ہیں. التی لم یخلق مثلها فی البلاد. قوم عاد وہ قوم ہے کہ ان جیسی قوم، ان جیسی شکل و صورت، طاقت والے شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے. یہاں اللہ تعالیٰ نے مختصراً قوم عاد کا تذکرہ فرمایا. الم تر کیف فعل ربک بعاد. کہ آپ کو کچھ پتہ بھی ہے کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور بھی مقامات پر قوم عاد کا تذکرہ فرمایا، قوم سمود کا تذکرہ فرمایا. یہ عاد کون ہے؟ قوم سمود کون ہے؟ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے دونوں ہیں. عاد ایک شخص کا نام ہے، انہی کی اولاد کو قوم عاد کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے سمود، یہ بھی ایک شخص کا نام ہے. ان دونوں کے دادا ایک ہی ہیں. عاد اور سمود دونوں کے دادا ارم ہے. تو یہ ارم کے خاندان اور ارم کے آگے جا کے ارم میں دونوں مل جاتے ہیں. عاد کے دادا بھی ارم ہے، جو یہاں پر کہا گیا ارم ذات العماد، اور سمود کے دادا بھی ارم ہے. اور ارم یہ اولاد ہے نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو عاد کی اولاد کو قوم عاد کہا گیا، سمود کے خاندان والوں کو قوم سمود کہا گیا. اسی طریقے سے کہیں تو قوم عاد کہا، یہاں پر ارم کہا گیا کہ کبھی اس قوم عاد کو اپنے دادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے قوم عاد کو ارم بھی کہا گیا. اور جہاں یہ بستی تھی، یہ قوم جہاں آباد تھی، پھر بعد میں اس جگہ کو بھی ارم سے تعبیر کیا جانے لگا اور ارم بستی کا نام دینے جگہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قوم ایسی قوم تھی، ذات العماد تھی. عماد کے مفسرین نے 2 معنی بیان فرمائے. عماد کے ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ بڑی طاقتور، لمبے چوڑے تھے، بہت لمبے چوڑے، بڑے جسمانی اعتبار سے بالکل طاقتور تھے. ایک ارم ذات العماد کا ایک معنی تو یہ ہے. اور ذات العماد کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ لمبی لمبی ستونوں کو، لمبے لمبی عمارتوں کو بناتے تھے. اللہ نے ان کو ایسی طاقت دی تھی کہ پہاڑوں کو تراشتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے لمبی لمبی عمارتیں، مضبوط عمارتوں کو بناتے تھے. اور ان جیسی طاقت والی قوم جس کو قرآن کہتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسے شہر میں کوئی پیدا نہیں کیے گئے تھے. مفسرین نے اسرائیلی روایت میں یہ نقل کیا ہے کہ ان کی ہائٹ کتنی لمبی تھی. 18 فٹ کے قریب ان کی ہائٹوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ 18 فٹ کی ان کی ہائٹ، اتنے لمبے چوڑے طاقتور تھے. اللہ نے خوب دنیا سے نوازا تھا،
بڑے بڑے باغات تھے، زمینیں تھیں، ان کی زمینیں ہری بھری سبز و شاداب تھی، کھیتیاں تھی، اللہ نے عمارتیں دی، مکان دیا، سب کچھ دیا تھا۔ لیکن اسی طاقت میں کہ ہمارے پاس تو طاقت ہے، قوت ہے، مال ہے، دولت ہے، زمینیں، باغات ہے، کھیتیاں ہیں، ہمیں کسی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو طاقتور بھی ہیں، ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، اپنی زبان سے نعرہ لگاتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں کون ہے؟ اپنی طاقت پر ناز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک نبی کو بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا اس قوم میں۔ ہود علیہ السلام نے ان کی قوم کو دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ تعالیٰ کی رزق کو استعمال کر کے یہ قوم اللہ تعالیٰ کی ناشکری بن چکے تھے اور بتوں کی پرستش کرنے لگے تھے۔ شرک اس قوم میں رائج ہو چکا تھا۔ ان کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، لیکن مال کا نشہ، طاقت کا نشہ، قوت کا نشہ، اس نشے نے ان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج قرآن کریم اس قوم کے واقعات کو ہمارے سامنے بتا رہا ہے کہ ایسے مضبوط اپنے مکانوں کو بنانے والے، پہاڑوں کے پتھروں کو تراش کر ایسے عمارتیں بنانے والے، اگر پانی آئے تو پانی اندر نہ جائے، زلزلہ آ جائے تو دیواروں کو توڑ نہ دے، اتنی مضبوط مکانات کو بنانے والے، اتنے طاقت والے، اللہ نے ان کو اوپر نیچے کر کے زلزلے میں ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آج بھی دنیا میں ہم دیکھیں، قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا ان لوگوں نے تکبر کیا۔ اللہ نے ان کے ہلاک و عذاب کی ایک علامت اور ایک فعل یہ بھی بتایا، قوم عاد نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور سامنے والے ہر ایک کو حقیر و چھوٹا سمجھتے چلے گئے۔ پتہ چلا تکبر ایک یہ ایسا جرم ہے، ایسا بڑا گناہ ہے، اور انسان کے پاس دنیا بھر کی طاقتیں کیوں نہ ہو، دنیا بھر کی نعمتیں کیوں نہ ہو، جب انسان تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، اللہ اس کو دنیا آخرت میں نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے واقعات بھی قرآن کریم میں ہیں، ظالموں کے واقعات کتابوں میں پڑھے ہوئے ہیں کہ بڑا نام تھا، بڑی شہرت تھی، حکومت ہے، ہر جگہ انہی کا نام لیا ہوتا تھا، لیکن آج ان کو کوئی جانتا تک نہیں، ان کے مکان کے نشانات زمین سے ختم ہو چکے۔ اور یہ بیماری، تکبر کی بیماری، ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کے دل میں، انسان کی زندگی میں آ جائے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے اندر تکبر ہے، اور انسان کے اندر کی زندگی کو، اس کی ایمان کی طاقت کو وہ ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ جیسے کینسر بیماری ہے، انسان کے جسم میں لگ جائے، آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی، نہ خود مریض کو پتہ چلتا ہے، نہ شروع دور میں اول مرحلہ میں نہ ڈاکٹروں کو پتہ چلتا ہے، اس کا تھوڑا موڑا علاج کرتے رہتے، جب وہ پوری پھیل جاتی ہے پھر بعد کے مرحلے میں پتہ چلتی ہے کینسر تو بہت آگے نکل گیا۔ بالکل اسی طرح تکبر کی یہ بیماری ہے جو انسان کے ایمان کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا ہوگا جو اپنی زبان سے یہ کہتا ہو بھئی میں مکبر ہوں، میں متکبر ہوں، میں تکبر کرنے والا ہوں، آپ نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں لیکن اس کی زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں، یا وہ ایسا اعمال کرتا ہے، ایسے افعال کرتا ہے، ایسے کردار کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان متکبر ہے، تکبر کرنے والا ہے۔ لیکن دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنی زبان سے کہے میں تکبر کرنے والا ہوں۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو تخنوں سے نیچے لٹکائے تو وہ بھی جو اس کے تخنے بھی جہنم میں جائیں گے، اس کے لباس کو بھی جہنم میں جلایا جائے گا۔ اب اس حدیث کے ذیل میں بہت سے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو کپڑے تخنوں سے نیچے پہنتے ہیں، پائجامہ، لنگی یا جو بھی ہم کپڑا پہنتے ہیں تخنوں سے نیچے پہنتے ہیں۔ حدیث میں یہ تکبر کی نیت سے جو تخنے سے نیچے کپڑے کو لٹکائے گا، ہم تکبر کی نیت ہماری نہیں ہے، ہم تو ایسے ہی اپنے کپڑے کو تخنوں کے نیچے پہنتے، تکبر کی میری کوئی نیت نہیں ہے۔ تو گویا میں نے وہی کہ تکبر کی نیت نہیں ہے،
تو دنیا میں کوئی انسان ایسا لا کے تو بتا دے جو یہ کہے کہ بھئی میں تکبر کرتا ہوں۔ تکبر کرنے والے نے کبھی بھی اپنی زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی وہ ذات ہے جو ہر بیماریوں سے، ہر برائیوں سے، ہر گناہ سے پاک و صاف ہے۔ ہمارے نبی تکبر سے بالکل پاک صاف ستھرے، ہر بیماریوں سے، ہر گناہ سے پاک ہے۔ اگر ہمارے نبی نیچے لٹکاتے اور کہتے ہیں میں تکبر میں نہیں لٹکاتا اور دوسروں کو منع کرتے تو سمجھ میں آتا، لیکن ہمارے نبی بھی اپنے تخنوں سے اونچے اپنے کپڑے کو پہن رہے ہیں جہاں تکبر کا شائبہ بھی نہیں ہے، اور عام امتی کو یہ کہا جا رہا ہے۔ پھر عام امتی یہ کہے میں تو تکبر کی نیت سے نہیں کرتا، یہ شیطان کا، اس کے نفس کا دھوکہ ہے۔ تو قوم عاد نے تکبر کیا، اللہ نے مال دیا، حکمت دی، طاقت دی، جسم صحیح سالم ہے، قوت والا ہے، لیکن تکبر کیا، اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ اسی طریقے سے آسمانوں میں اور زمین میں بھی سب سے پہلے گناہ سرزد ہونے والا یہ تکبر ہے، اور تکبر جب آتا ہے تو پھر حسد بھی ساتھ لے کر آتا ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے وہی کہا کہ انا خیر من، میں تو آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، آدم سے بڑا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں کا مطلب کہ میں اس سے اچھا ہوں، اس سے بہتر ہوں، میرا مقام اونچا ہے کہ تو نے مجھے نار سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا، خلقتنی من نار، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا۔ آگ کی صفت اوپر جاتی ہے، آگ کو آپ جلاؤ تو آگ اوپر جائے گی، وہ خلقتہ من طین، اور آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی کی صفت تو ذلت ہے، پیروں کے نیچے ڈالی جاتی ہے، اوپر سے ڈالو پھر بھی وہ نیچے جائے گی، اوپر نہیں جائے گی۔ تو سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا۔ تو دنیا میں، زمین و آسمان میں سب سے پہلا جو گناہ سرزد ہوا ہے وہ کبر ہے، تکبر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ کبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، جو بندہ اس میں پیر ڈالنے کی کوشش کرتا اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتے۔ تو قوم عاد انہوں نے تکبر کیا، اپنے نبی کو جھٹلایا، بت پرستی میں مشغول ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ کیا عذاب آیا؟ قرآن کریم ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاً تو بارش کو روک لیا کہ ان کے باغات تھے، زمینیں تھیں، سرسبز و شاداب تھے، ہرے بھری زمینیں تھیں، اللہ نے بارش کو روک لیا، جس کی بنا پر ان کے باغات ختم ہو گئے، کھیتیاں برباد ہو گئی، زمینیں خشک پڑ گئی، ان کو قحط سالی میں مبتلا فرما دیا۔ پھر اس کے بعد ایک سخت ہوا آسمانوں سے، بادلوں سے اتری، زلزلہ آیا، اور ایک سخت ہوا آئی، طوفان آیا۔ جب انہوں نے دور سے بادل کو آتے ہوئے دیکھا کہ بارش کا بادل ہماری طرف آ رہا ہے، قرآن کریم دوسری جگہ اس قصے کو نقل کرتا ہے، جب انہوں نے بادل کو آتے ہوئے دیکھا تو سارے خوشی خوشی اپنے گھروں سے نکل گئے، کیونکہ اللہ نے بارش کو روک رکھا تھا۔ پھر جب بادل آیا تو ان کی امیدیں وابستہ ہو گئی کہ یہ تو بادل ہے، بارش لے کر آیا، بارش برسے گی، اپنے گھروں سے نکل گئے۔ لیکن اللہ نے اسی بادل میں سے ہوا کو بھیجا، اور وہ 7 رات اور 8 دن تک ہوا ان پر مسلط رہی، ان کو نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے پٹکتی تھی، پھینک دیا کرتی تھی، اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ ان پر مسلط فرما دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کو آتا ہوا دیکھتے، بارش کے بادل کو آتا ہوا دیکھتے، آپ علیہ السلام کبھی گھر میں تشریف لے جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی گھر میں جاتے، کبھی باہر آتے، بے چین سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول اللہ کہ آخر کیا بات ہے؟ آپ بادل کو آتے ہوئے دیکھ کے، یہ بارشوں کا جو بادل آتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، آپ پریشان ہو جاتے، کیا بات ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا یہ بادل وہ ہے کہ اسی بادل سے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو عذاب نازل فرمایا، ایک قوم کو ہلاک و برباد بھی کیا ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ اس بادل سے کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ہمارے نبی کی یہ کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی قصے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بڑے اونچے لمبے والے، جسم والے، طاقت والے، بڑی بڑی عمارتوں کو بنانے والے،
اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان کے جیسے شہروں میں کبھی پیدا، ان کے جیسے شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے۔ آج ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے ماحول میں جب انسان کو اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے، تو انسان اس نعمت کے گھمنڈ میں آ کر یہ سوچتا ہے یہ نعمت تو میری محنت سے مجھے ملی، یہ جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا میری عقل سے میں نے حاصل کیا، میرے تجربے سے میں نے حاصل کیا، اپنی محنت سے میں نے حاصل کیا، اور یہ میرا حق تھا، اور یہ چیزیں کبھی میرے سے چھین نہیں سکتی۔ اور جب انسان اس چیز کو، نعمت کو ناشکری میں استعمال کرتا ہے، اس میں تکبر کرتا ہے، اللہ انہی نعمتوں کو سلب کر کے اسی نعمتوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کے مشہور آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میری نعمت کی شکر گزاری کرو گے تمہاری نعمت میں اضافہ ہوگا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ اگر میری نعمت کی ناقدری کی گئی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ میرا عذاب بڑا خطرناک ہے۔ ایک انسان کو اللہ نے جوانی دی، طاقت دی، جسم صحیح سالم تندرست جسم ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، لیکن اسی جوانی کو، اسی طاقت کو، اسی تندرستی کو وہ گناہ کے کام میں لگاتا ہے، کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، اور اپنے معاشرے میں تکبر بن کے کبری کا اظہار کرتا ہے، اور کمزوروں کو دباتا ہے، متکبرانہ شان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اللہ اسی صحت کو ایسی بیماری میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کی طاقت کو کمزوری میں تبدیل کر دیتے ہیں کہ دنیا والے جب دیکھتے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنے وقت کا کیسا بہادر، کیسا طاقت والا، کیسے جسم والا تھا، آج کیسی غربت میں، کیسی بیماری میں، کیسے بستر پہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں، یہ عارضی ہے، اللہ نے ہمیں وقتی طور پر دی ہے۔ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے، ان نعمتوں میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کی جائے، نہ اس میں نعمتوں میں رہ کر انسان تکبر کرے۔ مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے تعلقات میں ایک نوجوان تھے، بڑے طاقتور، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ایسے طاقتور تھے کہ اپنے ہاتھ سے برف کی سیل کو توڑ دیتے تھے، اتنے مضبوط تھے۔ وہ کبھی بھی انہوں نے تربوز کو چھری سے نہیں کاٹا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتے تھے، برف کی سیل کو اپنے ہاتھ سے توڑ دیتے تھے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان سے ملاقات کرنے گیا، وہ بیمار ہو گئے تو میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، عیادت کے لیے گیا، وہ بستر پر بیمار پڑے ہوئے ہیں، مجھے آ کر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا کہ ایک وقت وہ تھا کہ اس بدن میں طاقت تھی، قوت تھی، میری اپنے ہاتھوں سے برف کی سیلوں کو توڑ دیتا تھا، آج بستر پہ پڑا ہوا ہوں۔ تو اللہ نے جو نعمت دی، جو طاقت دی، ہم اس پر اترائی نہ، گھمنڈ نہ کرے، کبھی اپنے ہاتھوں سے نکل جائے پتہ نہ چلے۔ ہمارے ماحول ہی میں چاروں طرف آپ نظر دوڑا کر دیکھ لیجئے، آپ کو ہر میدان میں ایسے افراد مل جائیں گے جنہوں نے اپنی جوانی پر گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اللہ نے ان کی جوانی کو جوانی کے عالم میں ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنی باڈی پر طاقت پر ان کو گھمنڈ تھا، تکبر تھا، اللہ نے اسی عمر میں ان کی جسمانی طاقت کو سلب کر لیا۔ کسی کو مال کا گھمنڈ تھا، مال کا تکبر تھا، اللہ نے ان کو مال اسی حالت میں ان سے چھین لیا۔ کسی کو اقتدار کا، حکومت کا، اپنے بڑے پن ہونے کا، اپنے خاندان، اپنے معاشرہ، اپنے سوسائٹی کا بڑے ہونے کا گھمنڈ تھا، اللہ نے اسی کی زندگی میں، اسی کی حیاتی میں وہ تمام عہدے نعمتوں کو اس سے سلب کر لیا۔ قرآن کریم کی یہ سارے واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مٹی سے بنایا، تو ہماری صفت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر عاجزی ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، جس کو ہمارے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ الیہ۔ جو بندہ اللہ کے لیے جھکنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنے والا بن جائے، عاجزی اختیار کر لے، تواضع اختیار کر لے، چھوٹا بن کے زندگی گزارنے والا بن جائے، اللہ اس کو بلند کرے گا۔ اور جو اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو اونچا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو نیچا کرتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ الیہ۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے علم کے متعلق کہ علم ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علم، کہ جب بندے میں علم آتا ہے تو اس کی زندگی میں تواضع آتا ہے، کبر اور بڑائی اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے۔ اور اس کو بڑی اچھی مثال سے سمجھاتے ہیں، جیسے ایک درخت ہوتا ہے، اس کو درخت کو لگایا، درخت اونچا بڑھتا چلا گیا، اس کی شاخیں پھیلتی چلی گئی، ڈالیاں پھیلتی چلی گئی، ابھی تک اس پر پھل نہیں آیا، لیکن جہاں اس کی شاخوں پر پھل آتے ہیں تو وہ اس کی شاخیں اپنے سر کو زمین کی طرف جھکا دیتی ہے۔ جب اس کی ڈالیوں پر پھل نہیں تھے تو اس کے ڈالیاں سر اس کے اونچے تھے، جب اس کی شاخوں پر ڈالوں پر پھل آ گئے تو اسے تو اپنا سر اور اونچا کرنا چاہیے تھا تاکہ کوئی میرے پھل کو توڑ نہ لے، میرے جسم کو نقصان نہ پہنچا دے، بلکہ اپنے سر کو اور جھکا دیتی ہے تاکہ اللہ کے مخلوق آسانی سے مجھ سے فائدہ حاصل کر لے۔ یہ علماء شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ علم کی مثال ایسی ہے جس کی زندگی میں علم اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جھکانا سیکھتا ہے، جس نے جھکانا سیکھ لیا اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تلوار کی مثال دی ہے تکبر کے ذریعے کہ انسان تکبر کہ تلوار کو دیکھو، تلوار انسان لٹکاتا ہے تو تلوار کا سیرا بھی زمین کی طرف ہوتا ہے۔ انسان اگر اس نے اپنے پاس لٹکایا ہوا ہے، اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، اس کا سیرا جو ہوتا ہے، سر جو ہوتا ہے وہ زمین سے لگا ہوا تو زمین کی طرف ہوتا ہے، لیکن جب یہ تلوار اٹھتی ہے کسی کے اوپر تو سامنے والے کے سر کو نکال دیتی ہے۔ جب پوری زندگی رہ رہی ہے، چل رہی ہے تو اپنے آپ کو جھکا کر چل رہی ہے، جب کسی پر وار ہوتا ہے سامنے والے کو ختم کر دیتا ہے۔ جو بندہ تواضع کے ساتھ چلتا رہے گا، اللہ کے لیے ڈرتا رہے گا، اللہ کے لیے ہر فیلڈ میں کام کرتا رہے گا، چاہے کوئی اس کو کاٹے یا کچھ بھی کرے، اس کے مخالف میں آئے گا، اللہ کی تلوار چلتی رہے گی، ہمارے مخالفوں کو ختم کرتی چلی جائے گی۔ ہمیں ہمارے مخالفوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنے دشمنوں کو ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ہم جھکنا سیکھ گئے تو اللہ تعالی ہماری طرف سے ہمارا جواب دے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمبی حکایت مختصر بیان کر دوں۔ اپنی کریمہ میں ایک فارسی زبان میں ایک لمبے اشعار پیش کیے، فارسی زبان میں۔ جھنڈا اور پردہ ان دونوں میں ایک مقابلہ ہوا۔ جھنڈا جو ہر گاڑیوں پر ڈالا جاتا ہے، گھروں کے اوپر لگایا جاتا ہے، سرکاری لوگ اپنے آفسوں کے باہر لگاتے، اپنی گاڑیوں پر لگاتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کے مناظرے کو بیان کیا، بہت لمبے چوڑے اشعار ہے، میں مختصر بیان کر دوں، اپنی بات کو ختم کروں۔ جھنڈا اور پردہ دونوں میں مناظرہ ہوا۔ وہ جھنڈا کہنے لگا کہ میں ہمیشہ گھر سے باہر رہتا ہوں، جب سرکاری لوگ گاڑیاں لے کے چلتے، سواری لے کر چلتے، ہر وقت ان کے ساتھ جھنڈا ہوتا ہے کہ بارش ہو میں اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر لگایا جاتا ہوں، بارش ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، کبھی مجھے اندر گھر میں نہیں لے جاتے۔ میں سفر میں ہوں تو سفر میں مجھے اپنے ساتھ لے کر چل رہے، میں سفر میں بھی ساتھ میں ہوں، حضر میں بھی ساتھ میں ہوں، راستے کے گرد و غبار کو میں برداشت کرتا ہوں، راستے کی سفر کی تکلیفوں کو، صعوبتوں کو برداشت کرتا ہوں، بارش، سردی، گرمی، ہر موسم کو میں جھیلتا ہوں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ وہ جھنڈا پردے سے کہہ رہا ہے، پھر وہ کیا وجہ ہے کہ تیرا مقام مجھ سے زیادہ اونچا ہے، تجھے گھر کے اندر رکھا جاتا ہے، گھر کے اندر دیواروں پر تجھے سجایا جاتا ہے، تکلیف میری زیادہ، مصیبت میری زیادہ، پریشانیاں میری زیادہ، اور مقام تیرا اونچا کیوں ہے؟ یہ اس نے اعتراض جھنڈے نے پردے سے کیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس جھنڈے نے جواب دیا، جھنڈے کو جواب دیا پردے نے کہ میرا مقام اس وجہ سے اونچا ہے کہ میں نے اپنے سر کو میرے آقا کی چوکھٹ پر ڈال دیا ہے۔ تو نے اپنے سر کو اٹھایا ہے، تو اپنے مالک کے ساتھ سر اٹھا کر چلتا ہے، تو گھر کی دیوار پر، گھر کی چھتوں پر سر اٹھا کر کھڑا رہتا ہے، جس کی بنا پر تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، مصیبتوں کو جھیلنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنے سر کو اپنے مالک کی چوکھٹ پر ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے میرا مقام اونچا ہو گیا، میری عزت اونچی ہو گئی۔
تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے اگر ہم بھی ہمارے سروں کو اپنے مالک کے سامنے جھکا دے، عاجزی اختیار کرے، تواضع اختیار کرے اور نرمی اختیار کرے، چاہے پھر دنیا والے ہمارے مخالف ہو جائے، اللہ تعالی ہماری مدد کر فرمائے گا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ فرمائے اس واقعے سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ پتہ بھی ہے اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ انہوں نے بت پرستی کی، تکبر کیا، طاقتور ہے، مضبوط ہے، جوانی ہے، قوت ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، کہ اللہ نے ان تمام قوم کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ان برائیوں کو اپنی زندگیوں سے نکالا جائے، اور ان کے اعمال، اگر ان کی کردار، ان کی شکل و صورت والے اعمال ہماری زندگیوں میں بھی ہیں، وہ اللہ ہمیں بھی دنیا آخرت میں ہلاک و برباد کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔